پاکستان کے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کی خبر گمراہ کن قرار۔ دفتر خارجہ نے CBS نیوز کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ ترجمہ دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ ایسی کہانیوں کا مقصد امن کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ مذاکرات کے لیے ایران اور امریکہ کے متعدد طیارے اسلام آباد آئے۔ بعض طیارے اور معاون عملہ آئندہ مذاکراتی مراحل کے لیے عارضی طور پر پاکستان میں موجود رہا۔ ان طیاروں کا کسی بھی فوجی ہنگامی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان غیر جانبدار، تعمیری اور ذمہ دار سہولت کار ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا اقتدار میں رہنا مشکل ہو گیا۔ 78 ارکان پارلیمنٹ کا کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے 81 ارکان کی حمایت درکار۔ برطانوی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ کیئر سٹارمر کے استعفے کا امکان، کابینہ ارکان کا سٹارمر کو استعفے کا وقت طے کرنے کا مشورہ۔ برطانوی نائب وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ بھی سٹارمر کے خلاف۔ سینئر پارٹی رہنماؤں نے بھی برطانوی وزیر اعظم سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ دباؤ بڑھانے کے لیے 5 پارلیمانی سیکرٹریز نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ کیئر سٹارمر نے مستعفی معاونین کی جگہ نئی تقرریاں کر دی۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کے بدترین نتائج کے ذمہ دار سٹارمر قرار۔ لیبر پارٹی کو بلدیاتی الیکشن میں 1500 نشستوں پر شکست ہوئی۔ خراب معاشی پالیسیز، پٹ مینڈلسن کو سفیر لگانے کے اسکینڈل پر بھی استعفے کے لیے دباؤ بڑھا۔ امریکی صدر نے ایران کی نئی تجاویز احمقانہ قرار دے دیں۔ آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے کی دھمکی۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے، ہو سکتا ہے ایران میں دوبارہ حملے کرنا پڑے۔ ایران کے جواب کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اتنے دن انتظار کرایا، یہ جواب تو 10 منٹ میں دے سکتے تھے۔ ایران ہمارے ساتھ ساری باتوں پر متفق ہو کر مکر جاتا ہے، معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ یہ بھی کہا کہ چینی صدر بھی چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا مسئلہ حل ہو۔ دورہ چین میں ایران، تائیوان اور روس کے مسئلے پر بات ہوگی۔ ادھر وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے قومی سلامتی ٹیم کی ملاقات۔ ایران جنگ سے متعلق نئی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز پر غور۔ ایرانی تجاویز قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کوئی بھی دوسرا راستہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا امریکہ کے لیے سخت پیغام۔ کہا کہ 14 نکاتی تجاویز کے مطابق ایرانی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی تجاویز قبول کرنے میں دیر نہ کریں۔ تاخیر سے امریکی ٹیکس دہندگان پر مالی بوجھ پڑے گا۔ حقوق تسلیم نہ کرنا امریکہ کے لیے مسلسل ناکامی کا باعث ہوگا۔ ہم تمام آپشنز کے لیے تیار ہیں۔ غلط فیصلوں کے دشمن کو ہمیشہ غلط نتائج ملیں گے۔ دشمن اس بار ہمارے جواب سے مزید حیران ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ معاہدے کے لیے سپریم لیڈر کے تحفظات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایرانی عوام کی امنگوں کے مطابق ہو۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی بولے کہ بحران کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ امریکہ کا 12 افراد اور اداروں پر ایران کی مالی مدد کا الزام۔ ایرانی تیل کی فروخت میں مدد کے الزام میں پابندیاں لگائیں۔ برطانیہ کی بھی ایران کے 12 افراد اور اداروں پر نئی پابندیاں۔ برطانوی حکومت کے مطابق پابندی کا شکار افراد اور ادارے ایران کی مالی معاونت کر رہے تھے۔ ادھر آسٹریلیا نے بھی 7 ایرانی افراد اور 4 اداروں پر پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں میں ایرانی شیڈو بینکنگ سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے پاسداران انقلاب کے مالیاتی نیٹ ورک سے متعلق معلومات دینے پر $15 ملین انعام کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب پابندیوں سے کیسے بچتے ہیں، اس بارے میں معلومات دی جائیں۔ مالیاتی اداروں اور ایکسچینج ہاؤسز سے متعلق معلومات بھی مطلوب۔ فرنٹ کمپنیز اور مالی سہولت کاروں سے متعلق بھی معلومات دی جا سکتی ہیں۔ اقدام کا مقصد پاسداران انقلاب کے مالی ڈھانچے کو غیر مؤثر بنانا ہے۔
کوہاٹ میں بہادر شہری نے جان قربان کر کے بڑی تباہی ٹال دی۔ خود کش حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں شہری لیاقت شہید۔ خارجی دہشت گرد کھیتوں سے ہو کر چیک پوسٹ کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں منگور کے رہائشی لیاقت نے مشتبہ شخص کو دیکھ کر روکا۔ شناخت پوچھی تو مشتبہ شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے میں شہری لیاقت شہید، خارجی جہنم واصل ہو گیا۔ شہید لیاقت نے اپنی قربانی دے کر بڑے جانی نقصان سے بچا لیا۔ شہید لیاقت علی کی نماز جنازہ دوپہر 2 بجے پولیس لائنز اٹک میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید لیاقت کو خراج عقیدت پیش کہا۔ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ لیاقت کی بر وقت بہادری نے بڑے جانی نقصان کو روک دیا۔ شہید کی قربانی قوم کے ہر فرد کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہید لیاقت کی عظیم قربانی کو سلام بولی کہ شہید لیاقت کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بشرا بی بی سے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات کرانے کا کیس سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ضلع اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ موقف اختیار کیا کہ جیل ملاقات کے بعد باہر جا کر سیاسی گفتگو کی جاتی ہے۔ فیملی کی ملاقات کے بعد ان کی بہن مریم بٹو ٹویٹ کرتی ہیں۔ بشرا بی بی سی ملاقاتوں بارے ان کی بہن کے ٹویٹس بھی رپورٹ کا حصہ۔ عدالت نے بشرا بی بی سی ملاقات کی درخواست پر تفصیلی دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ جیل ملاقات کی درخواست میرٹ پر سن کر فیصلہ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں اجلاس۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول منصوبہ 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک۔ محسن نقوی نے کہا کہ رواں سال سے افسران کی ایلیٹ ٹریننگ صوبوں کے بجائے نیشنل پولیس اکیڈمی سے کرائی جائے گی۔ پروموشنل کورسز کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔ محسن نقوی کی ڈرون، نائٹ ویژن اور جدید اسلحہ کے ذریعے تربیت دینے کی ہدایت۔ آئی ٹی سہولیات سے آراستہ جدید ٹریننگ کے لیے 3 نئے کلاس رومز بنانے کا فیصلہ۔ بلوچستان میں نوجوانوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے کورسز متعارف۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی بورڈ کا اجلاس۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مارکیٹ بیسڈ ٹریننگ پروگرام متعارف کروانے کا فیصلہ۔ تکنیکی تربیت اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے جاری پروگرام میں جدت لانے پر زور۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو عالمی معیار کی مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ نئے وفاقی بجٹ پر مذاکرات کے لیے IMF کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ آئندہ بجٹ پر باضابطہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نیا بجٹ IMF کی مشاورت سے تیار کیا جائے گا۔ مذاکرات میں نئے ٹیکسیز اور دیگر معاشی اہداف پر بات چیت ہوگی۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ بات چیت 1 ہفتے تک جاری رہنے کا امکان۔ مشاورت کے بعد بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ترقیاتی اخراجات بارے بجٹ کی تجاویز بھی تیار کی جائیں گی۔ IMF کے ساتھ مالی نظم و ضبط بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی سینیٹر چک شومر اور برنی سینڈرز کی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید۔ چک شومر نے کہا ٹرمپ نے امریکہ کو بغیر کسی اہداف کے غیر قانونی اور مہنگی جنگ میں گھسیٹا۔ ڈیموکریٹس اس ہفتے ایران سے متعلق وار پاورز قرارداد پر 7ویں ووٹنگ کرائیں گے۔ قرارداد کا مقصد ایران کے خلاف کارروائیوں سے امریکی فوجیوں کا انخلا ہے۔ اگر ریپبلکنز نے قرارداد کی مخالفت کی تو جنگ کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ برنی سینڈرز بولے امریکہ اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد بند کر دے۔ نیتن یاہو کو غیر مسلح کرنے اور انسانیت کے خلاف جرائم پر جواب دہ ٹھہرانے کا وقت آ گیا ہے۔